اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج جس موضوع پہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا وہ لیگل ڈیبیٹس پہ جناب نے اس کو کہا، اور میں اس پہ چند منٹ کے لیے گفتگو کروں گا۔ I can join this profession 94۔ خان فضل الرحمان خان صاحب از مائی سینئر، جو کہ فوجداری میں ایک بادشاہ تھے، ایک نام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو ان کے چیمبر کو جب میں نے جوائن کیا تو یقین جانے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ٹرائل کے وہ بادشاہ تھے۔ اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا۔ 2010 سے 13 آئی کین جوائن as a chairman drug court Multan. I can perform for 3 years as a judge of drug court in 21 scale, perform for 3 years. This tenure can be completed and then I can join my profession and start a practice. After that, 2018, again I can elevated as a Deputy Attorney General Pakistan Multan Bench, and I can perform for 4 years at Multan Bench. بہت کچھ لرن کرنے میں ملا۔ بطور جج بھی میں نے جو اپنا پرفارم کیا، تو مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے خواجہ شریف صاحب، انہوں نے مجھے فرسٹ پرائز سے نوازا، کیونکہ میری ڈسپوزل پورے پنجاب میں سب سے زیادہ تھی الحمدللہ۔ تو آج میں بات کرنا چاہوں گا اس پہ ڈرگ کورٹ کے حوالے سے، جس کو میں نے بطور جج پرفارم کیا فار 3 ایئر۔ تو اس میں جو وہ بیسک چیزیں ہیں، وہ جیسے ڈرگز ہیں، ڈرگز کی مختلف اقسام ہیں۔ فرسٹ آف آل اسپوریس ڈرگز، عام طور پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں، واٹ از دی اسپوریس ڈرگ؟ اسپوریس ڈرگز مین کہ یعنی وہ مٹی ہے، اس میں کوئی انگریڈینٹ نہیں ہے۔ اینی باڈی وچ کین، کسی مریض کو اگر کوئی انفیکشن ہے تو اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، اور اگر اینٹی بائیوٹک اسپوریس ہو، اس میں یوں سمجھے کہ مٹی ہو، انگریڈینٹ کچھ بھی نہ ہو، جو اس میں رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو، تو دین اس کا جو ہے اس کا ایفیکٹ اس پہ ظاہر ہے جو اس کی مرض ہے اس پہ نہیں ہوگا۔ دس از اے ویری سیریس ایشو جو ہمارے ملک میں ہے، کہ اب بھی مافیا، اس وقت میرے دور میں مجھے یاد ہے کہ آگومنٹن ایک ایسی میڈیسن ہے کہ اینی انفیکشن آف دی ہیومن، جب انسان میں کسی بھی حصے میں اگر کوئی انفیکشن آتی ہے تو ڈاکٹر کین ایڈوائز ڈرگز، اینی ڈرگ، جس میں جس طرح میں نے کہا کہ آگومنٹن وہ اینٹی بائیوٹک ہے، وہ جا کے اس نے اس جگہ کو ٹھیک کرنا ہے، اس مرض کو درست کرنا ہے۔ اگر اس میں وہ چیز ہی نہ ہو اور اس کی مقدار بھی پوری نہ ہو اور وہ اصل بھی نہ ہو، 2 نمبر ہو، تو وہ اسپوریس ڈرگز ہے، اور یہ بڑی اویئرنیس والی بات ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ایکسپائر ڈرگز، ایک میڈیسن ہے جو بنی ہے کمپنی سے اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، میڈیکل سٹوروں پہ اس کی سیل ہونی ہے۔ اب وہ جو سیل کرتے کرتے جو بچ جاتی ہیں، اس کا ایک پروسیجر ہے کہ اس کو جو ایکسپائر ڈرگز ہیں اس کا ایک علیحدہ سیلف ہونا چاہیے، جس میں آپ اس میں رکھیں تاکہ اس کا پتہ چلے کہ یہ واقعی یہ ایک سائٹ پہ ہیں، اس کو ڈسٹرائے کریں، الگ رکھیں، جو ہی چیک کریں کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو گئی تو اس کو الگ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مس برانڈڈ ڈرگ، اسی طرح دوسرا کہہ لیں کہ ان رجسٹرڈ ڈرگز۔ ان رجسٹرڈ میں یہ ہے کہ یہاں وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، جیسے عام طور پہ آج کل ہر میڈیکل سٹور پہ ان رجسٹرڈ ڈرگ جو ویاگرا ٹائپ ہیں، جو نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں، ویاگرا سیکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے
بڑا اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، لیکن چونکہ وہ انرجسٹرڈ ہے، باہر سے انڈیا سے کسی اور ملک سے آ کے اس کو رکھتے ہیں اور مہنگوں داموں اس کو بیچنے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے میڈیکل سٹور ہیں ان کا بھی ود آؤٹ لائسنس چلا رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی سسٹم نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کے جو ہے وہ میری مطلب نوجوانوں کو یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب میڈیکل سٹور ہے، میڈیکل سٹور میں کم از کم اس کا ہمارا ملک ہے گرمیوں میں خاص طور پہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، جس کے لیے کم از کم اس کا جو ٹمپریچر ہے میڈیسن کو وہاں پہ جس ٹمپریچر کی ضرورت ہے وہ مینٹین ہونا ضروری ہے۔ So many country which I can see like Saudi Arabia. When I uh, went to Saudi Arabia in 2006, perform Umrah, and after that I can Alhamdulillah for Hajj 2015. تو یقین جانیں اگر آگومنٹن کی میں نے ایک ٹیبلٹ لی تو اس کا اتنا افیکٹ ہوا کہ سوچ نہیں سکتے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ دروازہ بند ہے، اے سی لگا ہے، اور اس میں جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے کولنگ کی اس کے مطابق تھی۔ دوائی اگر وہ ایکسپائر نہیں ہے تو اس کا ایفیکٹ صحیح ہوگا۔ یہاں کوئی بھی میڈیکل سٹور اس لیول کا نہیں ہے کہ جس میں کم از کم اس کا جو جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹمپریچر کی وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو دس از فیکٹ جس وجہ سے یہ دوائیاں افیکٹ نہیں کرتی، مرض بڑھ رہی ہیں۔ اور اس کا چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی جو ہمارے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہ پراپر طریقے سے ان کا ایریا اتنے زیادہ، اب شاہ رکن عالم ملتان کی اگر بات کریں تو شاہ رکن عالم کلونی ایک شاہ رکن عالم ٹاؤن جس کو کہتے ہیں، ٹاؤن میں ایک بندہ ہے۔ ٹاؤن تو بہت بڑا ہے، ملتان کے 4 ٹاؤن ہیں، ممتاز آباد، شاہ رکن عالم، بوسن ٹاؤن اور ایک ہے، اور 4 ٹاؤن میں اگر ایک بندہ ہے تو اس کا کتنا ایریا ہے اور اس ایریا میں کتنے اس میں میڈیکل سٹورز ہوں گے، وہاں کلینکس ہوں گے، وہاں جو عطائی لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنے لوگ ہوں گے۔ ان کو چیک کرنے کے لیے ایک بندہ وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو کم از کم میرے خیال میں سال بعد اس کی باری آئے گی۔ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس میں۔ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں جس میں ڈی سی اوز ہیں، کمشنر ہیں اس ضلع کے، اور اس کے علاوہ ڈی ایچ او میں جو ہے ہیڈ بیٹھا ہوتا ہے، اسی طرح سی او ہیلتھ ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کم از کم پراپر طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ سارا بہتری آ سکتی ہے۔ اب مین چیک اینڈ بیلنس، اور اس کے بعد یہ جو کورٹ پروسیجر ہے وہ بھی بڑا چلان کا کچھ ہوتے ہیں ڈی کے سی او بی، ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ۔ فرض کرو ایک ڈرگ انسپیکٹر نے ایک کیس بنایا، وہ اتنا سیریس قسم کا نہیں ہے، فار ایگزامپل وہ ایکسپائر ڈرگ تھیں، وہ اس میں اس کی وارنٹی نہیں تھی، وداؤٹ وارنٹی وہ میڈیسن رکھ کے بیٹھا تھا، تو دیز کیسز ہارڈ بائی دی ڈی سی او آف دی ضلع، جو اس ضلع میں ہے۔ پہلے ڈرگ انسپیکٹر اس موقع پہ وہ ساری اس کی کارروائی کرے گا، فارم 5 کہتے ہیں اس کو، اس پہ وہ ساری میڈیسن اس میں جو وہاں سے اس نے لی، کوئی ایکسپائر تھی، وداؤٹ وارنٹی تھی، وداؤٹ لائسنس تھا اس کا سٹور، وہ ساری اس کو مینشن کرے گا اور اس پہ اس کا تھم لگوائے گا، اور اپنے وٹنسز جو اس کے 2 ہوں گے ان کے نام لکھے گا، اپنا نام لکھے گا، اور وہ نوٹیفائڈ ڈرگ انسپیکٹر ہوگا اس کا، اس ڈرگ انسپیکٹر کا۔ اس کے بعد اس کو جو سیکٹری ہے ڈی کے سی او بی، وہ سی او آفس میں بیٹھتا ہے، اس کی سکروٹنی کرے گا، دین سبمٹ بیفور دی ڈی سی او۔ تو ڈی سی او نے پھر شو کاز نوٹس سیکٹری کے ذریعے سے جاری ہونے کے بعد اس کا ریپلائی، اور پھر ڈی سی او اس کو ہارڈ کرے گا کہ آپ نے یہ جو سارا آپ کے خلاف ہے، تو دین چلان کین بی سبمٹڈ بیفور دی ٹرائل کورٹ، ڈرگ کورٹ۔ اسی طرح کچھ کیسز جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سپوریس ڈرگ ہے، اگر ان رجسٹرڈ ہے تو اس پہ ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے، ایف آئی آر بھی ہوئی پروسیجر ہے 154 کا، اس کے تحت اس کی ایف آئی آر ہوگی۔ اس میں اگر زیادہ ہیوج کوانٹٹی ہے تو ایف آئی اے بھی دے سکتی ہے، لوکل پولیس بھی اس میں مطلب ہو سکتی ہے،
اور اس میں کمپلینٹ جو ہے وہی ڈرگ انسپیکٹر ہوگا. اس نے انسپیکٹ کیا کسی اسٹور کو, وہاں سے اگر اسپوریس ڈرگز نکلی تو پھر اس کو بھی وہ اس فارم پہ, فارم 4 کہتے ہیں, اس پہ اس کی انٹری کرے گا, اور اس کے بعد اس میڈیسن کے پورشن بنائے گا کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں اس کو بھیجنا ہے, اور ایک پورشن اس کو مینوفیکچرر کو بھیجنا ہے, ایک پورشن اس کے ہینڈ اوور کرنا ہے جہاں سے ریکور ہوا, اور یہ اس طرح سارا مکمل کر کے اس کے جب ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے اس کی رپورٹ آئے گی تو اگر دیز میڈیسن کین بی ڈکلیئر ایز اسپوریا تو پھر اس پہ ایف آئی آر بھی ہے. اور اس کے بعد اس کا پروسیجر یہ ہے کہ پی کیو سی بی, وہ پنجاب کا ایک ہمارا ادارہ ہے جیسے ڈی کیو سی بی ہے, اور وہ پی کیو سی بی پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے نام سے ہے. اس میں سیکٹری بھی ہوگا وہاں کا, اور باقی ممبران ہوتے ہیں جنہوں نے پھر شو کاز نوٹس دے کے اس کو ہارڈ کرنا ہوتا ہے, اور دین چلان کین بی سبمٹڈ بفور دی ٹرائل کورٹ. اب ٹرائل میں جو ہے وہ سارا اس کی ایویڈنس جو ہے وہ وہی پروسیجر ہے کہ ہم 265C کے تحت اس کی نقول تقسیم کریں گے, اور اس کے بعد چارج فریم ہوگا ڈی کے تحت, اور اس کے بعد اس کی ایویڈنس آئے گی. یہ ساری جو پروسیکیوشن میں اس کی ایویڈنس, ڈرگ انسپیکٹر ہے, اس کے جو وٹنسز ہیں, اور جنہوں نے اس کا سیکٹری جس نے اس کی سکروٹنائز کیا, اور اسی طرح اگر پی کیو سی بی کا ہے تو وہ اس میں سیکٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جو ہے وہ آ کے اس میں بطور شہادت کے, اور جس نے اس کو ٹیسٹ کیا اس میڈیسن کو, اس کا جو ہے وہ آ کے اس کو ایگزبٹ کرائے گا. اور اس کے بعد پھر اس کا وہی ہے کہ 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوگی, اور 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بعد پھر فائنل آرگومنٹ ہوگا, اور اس کے بعد اس کی اگر سزا جو بنتی ہے جو پرووائڈڈ ہے لا میں اس کے مطابق اس کی سزا جزا ہوگی. تو یہ پروسیجر ہے, یہ سارا سسٹم ہے جو کہ ڈرگ کوڈ جب میں نے اس وقت کو فارم کیا تو اس میں 3 ڈویژن پہ تھی ڈرگ کوڈ, جس میں ملتان ڈویژن, ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن, بہت بڑا ایریا ہے. اب ایک ڈرگ کورٹ 3 ڈویژن پہ اگر مشتمل ہے تو کیسز کی تعداد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے کیس وہاں پہ ڈیلی کے بنتے ہیں, اس کی سکروٹنی ہونی ہے, پھر وہ سبمٹ ہونا ہے, اور پھر اس کی سزا جو ہونی ہے. میرے مطابق یہ ہے کہ یہ جو اسپوریس ڈرگ ہے اس کی سزا ون ٹائم آئی کین پاس اے ججمنٹ on a spurious case which was provided at that time 10 years. So I can give full punishment of said accused because spurious drug can be recovered and which can be proved during the evidence. تو میں نے اس میں اپنی observation دی کہ if law can allow me, I gave him death penalty. تو اس پہ میں ایک ٹی اے فائل ہوئی میرے خلاف کہ جج صاحب نے اپنے ذاتی نماز دیے ہیں, تو دوسرا کیس بھی اس کا پینڈنگ تھا, تو کہ ڈیتھ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو وہ میری جو آبزرویشن تھی وہ یہی تھی کہ کم از کم یہ معاشرے کے خلاف ایک ہے. ایک بندہ ایک گولی سے مر جاتا ہے, اور جو میڈیسن ہے اس میں کروڑوں اربوں لوگ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں, اگر وہ 2 نمبر دوائی ہے, اگر وہ اسپوریس ہے, وہ غلط ہے, تو اس کا ظاہر ہے اس بندے کی انفیکشن بڑھے گی اور اس کی موت زندگی کا سوال ہے. تو اس میں لیکن چونکہ اس میں امینڈمنٹ ابھی نہیں ہے, ڈیتھ والی بات تو نہیں ہے, لیکن میری ذاتی خواہش اس وقت جو میں نے آبزرو کیا کہ اس قسم کے کیسز جو اگینسٹ دی سوسائٹی ہوں, اور جو مطلب ایک معاشرے میں اس طرح کی میڈیسن بیچ کے لوگوں کے ساتھ اگر کھیل رہا ہے تو اس کے لیے اس کی زیادہ سے زیادہ اگر وہ ثابت ہو جائے تو کم از کم ڈیتھ ہونی ضروری ہے, یہ لائف تو ضرور ہو. لیکن ابھی تک اس میں وہ نہیں ہے, سزا بڑھائی ہیں لیکن وہ ڈیتھ والی بات ہو یا وہ بات. اسی طرح فائن کو بھی کافی انکریز کیا ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار اس انڈسٹری میں ہیں تو ظاہر ہے وہ اس بات کو انہیں نہیں ہے کہ فرض کرو ان کو 5 لاکھ 10 لاکھ تک جرمانہ کر دیا جائے. اصل چیز ہے کہ پنشمنٹ. تو ایک بندہ اگر جیل میں جائے گا تو اس کو پراپر سزا ملے گی, تو کم از کم اس کا جو ہے نا زیادہ اس کے بعد لوگوں کو اویئرنیس ہوگی یار جرم ہے, اور اس میں کم از کم ایک احتیاط کرنی چاہیے. باقی میں تھوڑا فوجداری پہ
کیونکہ اس پہ بریف دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب فار ایگزامپل یہ ہارڈ کیس ہیں، ہارڈ کیس میں سارا ڈاکٹر کا کمال ہے. ایک بندہ کس طرح پاسبل ہے دیہات میں ایک لڑائی تو تکرار کی حد تک، اور اس میں تو تکرار کی حد تک وہ ہوا ہوتا ہے اور 15 پہ کال ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹ بنایا جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں کہ جناب اس کو ضربات آئی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کا ہیڈ انجری جو ہے خود ساختہ بنا کے 90% یہ جو ہارڈ کیس ہیں، یہ میرا تجربہ ہے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. کین اٹ پاسبل کہ ایک بندہ کہتا ہے ایف آئی آر میں کہ جناب سیدھا کلاڑی کا وار کیا اور سر پہ لگا. سر پہ ایک بندے کو اگر چوٹ آئے اور وہ بنے A2 بون ایکسپوز، کلاڑی کا سیدھا وار کرنے دیں کسی انسان کو میرے سامنے، تو میرے خیال میں سر کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے وہ ڈاکٹر کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کو A2 بنا کے اور وہ میڈیکل جاری کرے گا، اور میڈیکل پہ پھر انڈر سیکشن 154 اگر کاگنیزیبل اوفینس ہے، A2 کاگنیزیبل ہے، تو پھر اس پہ ایف آئی آر ہوگی. اسی طرح فریکچر فرض کرو، میں نے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے وہاں کے جو ہیڈ تھے ایم ایس کو اور اسی طرح سی اوز کو میں نے بلایا، میں کہ یار جتنے بھی ہیلتھ سینٹر آپ لوگوں کے ہیں وہاں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں آپ ان پہ نظر رکھیں، اچھی ریپوٹیشن کے لوگ وہاں پہ آپ تعینات کریں جو کم از کم یہ ایماندار ہوں. اگر اس میں کوئی ایسی انجری ہے تو اس کی جو ہے وہ اس کے مطابق رپورٹ دیں. اگر فرض کرو A2 نہیں ہے، تو تکرار کی حد تک ہے، تو کم از کم ڈاکٹر صاحبان خود اس کو ڈسپنسر اس میں سارا بنا کے، تو اس میں A2 بنا کے اور اس کی ایف آئی آر، پھر پری ریسٹ بیل اور A2 کی ڈسمس، پھر آفٹر ریسٹ پھر چلان سبمٹ، اور آفٹر 2 and 3 ایئر پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ بری ہو گیا. تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے خاص طور پہ فوجداری میں، اس میں جو ہے نا وہ میرے مطابق یہ ہے کہ چینج کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں وہی پرانے، جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہارڈ کیس جتنے بھی ہیں اس میں میرے خیال میں 90% جو ہے نا وہ ڈاکٹر کا کمال ہے، اور جو ضرب اس نے بنانی ہے وہ وہی بات کہ میں جب ان کو بلایا تو وہ کہنے لگے مجھے، ایک ایم ایس صاحب اس وقت کہتا سر جب بھی فریکچر ہوگا تو لیفٹ ہینڈ کی ہوں گی، رائٹ ہینڈ کی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ساختہ ہوتی ہیں. اس میں انہوں نے ایکس رے لے کے اس میں ساتھ کوئی چیز رکھ کے صرف اس نے دکھانا ہے کہ یہ فریکچر ہے، ایکچولی فریکچر ہوتا نہیں ہے. تو وہ یہ اس قسم کے جو مسائل ہیں ہمارے لیے، ان کو کم از کم یہ ہے کہ دور کرنے کی ضرورت ہے. اب 154 پہ آتا ہوں. 154 یہ ہے کہ if cognizable offense is made out then SHO is bound to register the FIR. میرا ویو یہ ہے کہ کم از کم انکوائر دی میٹر بیفور رجسٹریشن آف FIR. لیکن چونکہ پروین نہیں ہے، پروین یہی ہے کہ آپ جو بھی ایک اپلیکیشن آئے گی 154 کی، چاہے اس میں وہ نامینیٹ کرے 10 بندے. اسی طرح اگر مرڈر کیس ہے، فرض کرو اگر 4 فائل لگے ہیں تو مدعی کی کوشش ہوگی کہ 4 بندے سے ایٹریبیوشن ڈال کے 4 بندوں کو FIR میں اس میں نامزد کیا جاتا ہے. حالانکہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو بندہ ایک ہوگا، اسی نے فائر کیے ہوں گے، لیکن مدعی کی کوشش ہوگی کہ جناب وہ 4 بندے ڈالے اور 4 کے خلاف ہی FIR کرے، 4 سے ہی ریکوریاں کرائے، 4 کے ہی ٹرائل ہو، اور اس میں جس کے کاز آف ڈیتھ ہے اس کو ٹرائل کورٹیں کوشش کرتی ہیں کہ اگر پروو ہو گیا تو ڈیتھ، ادروائز لائف. اور اس کے بعد جب وہ آنریبل ہائی کورٹ میں کیس جاتے ہیں تو وہ ساری باتیں وہاں دیکھی جاتی ہیں اور ججمنٹ کے مطابق اس کا ڈیسیژن کیا جاتا ہے. تو پھر موسٹلی عام طور پہ وہ آل آر ریکروٹڈ فرام دی چارج. اب وہ اس کا بندہ ایک تھا، 4 ڈالے گئے، اور جو اس کے آئیوز تھے انہوں نے اس کی پراپر، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح میں نے اس کیس کی ضمنیہ تحریر کرنی ہے، کس طرح میں نے اس کی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے، کس طرح میں نے اس کا چلان سبمٹ کرنا ہے، اور کس انداز سے میں نے اس کی ساری جو ہے اپنا
رپورٹس ہیں وہ لینی ہے. تو یہ جو ہے بڑا خلا ہے اس میں، جو کہ ابھی اس کی ضرورت ہے. میرے خیال ہے کہ اس میں ترمیم کی. اسی طرح اگر فرض کرو فار ایگزامپل فیملی کیسز ہیں، فیملی کیسز میں میرا ویو یہ ہے، فرض کرو یہ سامان جہیز کا دعویٰ ہے، نان نفقے کا دعویٰ ہے. اب سامان جہیز کا دعویٰ جب ہے، ایک رجسٹرڈ نکاح نامہ ہے، نکاح نامے کے کالم میں اگر اس میں امینڈمنٹ آ جائے اور جو اس کی سامان جہیز کی لسٹ ہے وہ دونوں فریقین سائن کر کے نکاح نامے کے ساتھ اٹیچ کر دیں، یہ 4 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، 5 لاکھ کا ہے، 6 کروڑ کا ہے، تو both the parties sign on said نکاح نامہ جس کے ساتھ وہ کالم ہو اور اس میں ساری اس میں مینشن ہو. خدا نہ خواستہ اگر ان کے بعد میں اختلاف ہوتا ہے اور وہ نبھا نہیں ہوتا، سامان جہیز ایک لسٹ موجود ہے، وہاں کے معززین جو یونین کونسل کا چیئرمین ہو دونوں بیٹھ جائیں، وہ کہیں گے یار اتنا سامان ہے، یہ یوز ہو گیا ہوگا اور باقی آپ ان کے ہینڈ اوور کریں. اب یہاں فیملی کورٹ میں جب یہ دعوے دائر ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں 2 2 3 3 4 4 سال لگ جاتے ہیں اس دعوے کی دائری سے لے کر اس کے ڈیسیژن تک. دعویٰ دائر ہوا، سمن ہوا، ڈیفینڈنٹ آیا، جواب دعویٰ دیا، شہادت مدعی آئی، شہادت مدعا آیا، ڈاکومنٹری ایویڈنس آئی، بحث ہوئی، فائنل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے سامان وہیں کا وہیں پڑا ہے. پھر اس کی اپیل ہوئی بیفور دی سیشن کورٹ، اگر اس کی ویلیویشن کے مطابق اگر وہ زیادہ یا کم ہے، پھر ہائی کورٹ ریٹ ہے. یہ میرے تجربے کے مطابق کم از کم 5 5 7 سال 8 8 سال لگ جاتے ہیں ایک فیملی کیس کو مکمل ہوتے ہوئے، جب کہ سامان وہیں کا وہیں پڑا ہے اور وہ لوگ جو ہے بیچارے دھکے کھا کھا کے اس کو جو ہے نا پایا. یہ ایک ایگزامپل دی آپ کو فیملی کیس کی. اسی طرح سول کیسز کے بارے میں بھی میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گا. سول کیسز میں یہ ہے کہ فرض کرو ایک دادا نے اپنے بیٹے کو تبلیغ کی اور اس کے بعد اس کا پوتا تیسری نسل کا وہ کہے گا کہ جی میرا دادا تو مرگ الموت تھا اور وہ جو یہ کر کے موٹیشن سائن کرتے کہ دے یہ غلط ہے. میرے ویو کے مطابق پہلے تو اس پوتے سے پوچھا جائے کہ تو اپنے دادے کو جھوٹا کہہ رہے ہے، اور یہی کچھ ہماری عدالتوں میں اور یہی اسی قسم کے جو کیسز ہیں وہ فائل ہو رہے ہیں. اور اس کو بھی 3 نسلیں تک اگر وہ اپ ٹو سپریم کورٹ تک جاتا ہے تو اس میں بڑا آپ دیکھیں کہ کتنا سرو کرتے ہیں. اور میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہاں سب سے بیسٹ ہے کہ آپس میں پارٹیز بیٹھ کے اس کا کوئی اگر ہے سولوشن نکال لیں تو دین پہلے سول کورٹ ہے، پھر سیشن کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر آنریبل سپریم کورٹ ہے. اور بعض دفعہ کیسز وہاں سے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے اس میں کوئی ایسا لکونہ اگر آ گیا تو ریمانڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ اگر اس پورے اس چین کو دیکھیں تو میرے خیال میں 2 نسلیں 3 نسلیں جو ہے اس میں تباہ ہوتی ہیں اور پراپرٹی وہیں کی وہیں پڑی ہے اور لوگ مرنے مرانے تک آ جاتے ہیں. اسی طرح میں نے کہا کہ ویپن فری پاکستان، ویپن فری پاکستان سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی یہ فرض کرو مرڈر ہو رہے ہیں ہر تھانے میں 2 سمجھ لیں. اسی طرح ڈکیٹی آپ دیکھیں کہ کتنی 392 395 جو بھی ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں ویپن سے ہو رہی ہیں. اب ویپن اونلی فار فورسز، اگر اس میں تھوڑا سا اس میں ہمارے ادارے سوچ لیں، ہماری گورنمنٹ سوچ لیں، اس میں ترمیم کر دیں کہ ویپن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جس کے سے نکلے اس کی سزا ڈیتھ رکھیں اور ودن 7 ڈے اس کا ڈیسائیڈ کیا جائے. اگر ویپن کسی بندے سے غلط یا صحیح ہونا ہی نہیں چاہیے، صرف اونلی فار فورسز، پولیس کے پاس ہو، آرمی کے پاس ہو. باقی میرے مطابق یا پھر ایک کہ ہر بندے کے کاندھے پہ ایک پستول بندوق ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے، جس طرح باقی ہمارے پشاور سائڈ پہ ہے. یہاں نہتا آدمی ہے اور تھوڑی سی بات ہوئی، پسٹل اس کا ہے، اس نے نکالا اور 1 سیکنڈ میں اس نے 4 فائر مار کے انسان کی جان لے لی. انسانی جان جو ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کی ڈنڈا سوٹا
کوئی اور اس کے علاوہ ویپن مطلب ہے کے علاوہ اگر اس کا ہے تو انسان کم از کم یہ ہے کہ وہ ڈیتھ تک نہیں جا سکتا ہے. یہ تو ایسا ہے کہ اس کو نکالا اشتعال میں آیا فائر مارا اور وہ سارا، اور وہ بھی جو سارا سسٹم ہے وہاں کوئی وٹنس موقع پہ نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، اور موسٹلی میرے خیال میں 90% لوگ جا کے ہائی کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں. کوئی سزا اگر قائم رہتی ہے تو وہ 5 سے 10% ہے، ادروائز 3 4 سال بعد جو قاتل ہے وہ باہر آ جاتے ہیں. تو اس میں اگر ویپن فری سے مراد یہ ہے کہ اگر ویپن نہ ہو ملک میں، اگر ایسا قانون جو ہے اس میں بنا دیا جائے، تو ویپن اگر نہیں ہے تو میرے مطابق یہ ہے کہ کم از کم یہ جو جتنے ناحق مرڈر ہو رہے ہیں، اسی طرح ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح باقی اغوا کے مسائل ہیں، یہ سارے ویپن سے ہو رہے ہیں. تو میرے مطابق کہ اس ہمارے ملک میں یہ اگر آ جائے تو آدھے سے زیادہ کرائم جو ہے نا اسی طرح ان پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ سول کیسز میں اب ایک انہوں نے جو ترمیم کی ہے یہ بڑا اچھا کیا ہے. دعویٰ تکمیل معاہدہ مختص ہوتا تھا، ایک ایسا فرضی جھوٹا جو ہے وہ دعویٰ اپنا اسٹامپ بنایا، اقرار نامہ معاہدہ پہ دعویٰ دائر کر دیا، اسٹے لے لیا، اور اس کو پورا پتہ نہیں کتنا عرصہ چلا، اور اس کو آخر میں پتہ یہ چلا کہ وہ خارج ہو گیا. اب جو ہے تکمیل معاہدہ مختصر بیع میں وہ رجسٹرڈ کم از کم ہونا ضروری ہے، وہ ڈاکومنٹس، تاکہ دونوں پہ سائن ہوں. اور اس میں جب وہ دعویٰ دائر کرتا ہے آدمی تو اس میں اب یہ ہے کہ اب اس میں جتنی ریمیننگ اماؤنٹ ہے آپ یو کین ڈپازٹ بفور دی کورٹ. تو فرض کرو 4 کروڑ کا دعویٰ ہے، تو وہ کہتا ہے یہ اتنے ریلی اتنے باقی ہیں، تو کہتے ہیں بھائی باقی تو جمع کراؤ. میں نے دینے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوتے نہیں، اور وہ جناب اس پہ دعویٰ دائر کر کے اسٹے لے کے اور اس بندے کو ذلیل کرتا ہے. لیکن اب اس میں ترمیم آنے سے یہ ہے کہ کم از کم اس قسم کی جس کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ دے کے اس کو رجسٹر کرا لے. تو اس میں کافی میرے مطابق یہ ہے کہ اس میں لکوناز ہیں، اس میں کافی مسائل ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایون فیملی کیسز ہیں، ایون ہمارے اپنا اس کا سول سوٹس ہیں، اسی طرح ہمارے سمجھ لیں اس کے کرمنل کی ہیں، اس میں ہارڈ کیس ہیں، مرڈر کیسز ہیں، باقی بینکنگ کرائم ہے، جتنے بھی ہیں اس میں کم از کم یہ ہے کہ اس میں میرے مطابق یہ ہے کہ ان سب کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس میں جو ہے لوگوں کو جلد سے جلد انصاف ملنا چاہیے. کچہری آپ دیکھیں ہر جگہ، ہائی کورٹ دیکھیں، جہاں دیکھیں بھری پڑی ہیں، لیکن یہ لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اسی طرح کم از کم یہ ہے کہ اس طرح کے اچھے پروگرام ہونے چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے میڈیا پہ. پڑھے لکھے اب ماشاء اللہ ہمارے نوجوان آ رہے ہیں، ان میں یہ ایجوکیشن اس بات پہ، جس طرح یہ حدود کے مقدمات ہیں، زنا کے مقدمات ہو رہے ہیں، اس پہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اسی طرح لڑائی جھگڑے کے جو ہمارے ہارڈ کیسز ہیں، مرڈر کیسز ہیں، سول کیسز ہیں، فیملی کیسز ہیں، تو اس کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ اس پہ کافی ترامیم کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کا اثر نو جائزہ لے کے دیکھا جائے. اب یہ ہارڈ کیس میں جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر کا کمال ہے جس نے MLC جاری کیا، اس پہ اگر آپ بورڈ میں جاتے ہیں تو بورڈ MLC جاری کرنے کے بھی پیسے، بورڈ میں جائیں وہاں بھی پیسے، اور وہ کمال سارا ڈاکٹر کا ہے. اور جو اس میں جو کچھ اس نے لکھنا ہے اس کے مطابق جو ہے FIR ہونی ہے، اور اسی بیس پہ وہ سارا چلان سبمٹ ہونا ہے، اور اسی ہی میڈیکل پہ سزا جزا ہونی ہے. بھئی جب اس کا بیس ہی غلط ہے، جس طرح میں نے اگزامپل دی کہ کیا پاسبل ہے کہ سیدھا کلاڑی کا وار ہو، اور بعض دفعہ FIRوں میں ہوتا ہے ہر FIR ہارڈ کی دیکھ لیں، یا وہ بلنٹ ویپن سے ہوگی یا شارپ ویپن سے ہوگی. شارپ ویپن سے ہوگی تو وہ دکھائیں گے یعنی کلاڑی کا وار کیا، یا بلنٹ ہوگی تو سریے کا کیا یا سوٹے کا کیا. تو یہی کہانی اسی پہ کھڑی ہے.
تو میرے مطابق یہ ہے کہ اب جو ماشاء اللہ لرن کر رہے ہیں بچے جو آ رہے ہیں ان کو مین دیکھنا چاہیے. اوپر جو ہمارے آنریبل سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ رہی ہیں اس میں ماشاء اللہ بڑا وزن ہوتا ہے, دیکھا جاتا ہے, ایک ایک بات کو وہاں پرکھا جاتا ہے. تو یہ فار ایگزامپل سپریم کورٹ کی ججمنٹ کھوسا صاحب کی تھی جس میں انہوں نے ایک وقوع ہوا تو وٹنس کین سا دی اکرنس ان دی لائٹ آف دی بلب. اب بلب کین ناٹ بی ریکور بائی دی آئی او, اگر وہ ریکور نہیں ہوتے اس پہ بریت ہوئی. بھائی گواہوں نے جب وقوع دیکھا تو بلب کی روشنی میں دیکھا وہ کہتے ہیں, اور بلب اگر ریکور ہی نہیں کیا تو اس پہ بریت لی. اسی طرح سو مینی ججمنٹ کہ جناب ایف آئی آر اگر ڈیلے ہوئی ہے تو انہوں نے جناب مشاورت کی ہوگی اسی لیے ڈیلے کیا, اس پہ بریت. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اوپر آنریبل ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہیں وہ بالکل حقائق پہ مبنی ہے, لیکن بیس ہی ہے کہ نیچے جو ہے جو ہمارے آئی اوز ہیں وہ جو پولیس والے ہیں ان کو ٹریننگ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سب انسپکٹر ہے جس نے مرڈر کی تفتیش کرنی ہے, ایک اے ایس آئی ہے جس نے کوئی ہارڈ کیس کی اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے. ایون میرے تجربے کے مطابق جو تمام پولیس کارروائی ہے, پولیس ڈائری ہے, جو چلان سمیشن آف چلان ہے وہ خود کرتے ہی نہیں. ان کے ایک علیحدہ کوئی ریٹائر بندے ہیں اور لکھنے والے اور ہوتے ہیں. جو بندہ جس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, اس نے خود ضمنی اس کی نہیں لکھی, اس نے ایویڈنس بوتھ دی سائڈ کلیکٹ نہیں کی, اب اس میں کیا سزائیں ہونی ہیں, کیا جزا ہونی ہے, اور کس طرح کرائم رکنا ہے. کرائم آپ دیکھیں دن بدن ہر تھانے پہ 1000 12 1500 ایف آئی آر ہے. اللہ نہ کرے کیوں یہ غلط روایت ہے. میرے مطابق باہر کی دنیا میں دیکھیں جا کے جتنے بھی ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں تو پہلے اس کو سارا ایک سسٹم ہے. فار ایگزامپل ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس ایک لائسنس ایک شخص کو جو ایلیجیبل تھا اس کو لائسنس ایشو کیا, اور اس میں انہوں نے پوائنٹ سکورنگ رکھے ہیں. بھائی آپ کے پاس یہ 20 پوائنٹ ہیں فار لائف, اف یو کین ون مسٹیک 1 پوائنٹ کین بی کٹ. آپ نے کسی اشارے کی وائلیشن کی ہے, آپ نے خدا نہ خواستہ کہ کہیں جا کے آپ کی گاڑی ٹچ ہوئی ہے, کوئی بھی وائلیشن آپ نے کی ہے تو آپ کا 1 پوائنٹ کٹ جائے گا. تو اٹ مینس کہ باقی 18 بچیں گے, پھر دوسرا کٹے گا تو پھر 16 بچیں گے. یقین جانے باہر کے لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 1 پوائنٹ بھی نہیں کٹتا. انہیں پتہ ہی ہے ساری زندگی میں نے, میری 50 سال ہے, میری 60 سال ہے, میری 70 سال ایج ہے, میں 18 سے اس لائسنس کو لے رہا ہوں اور میں نے 50 سال اسی پہ میں نے ساری ڈرائیونگ کرنی ہے, تو میں غلطی کیوں کروں. اب ان کی سوچ ہے لا بنانے کی. اب دیکھیں یہاں کیا ہے, کسی نے وائلیشن کی اس پہ جناب اس کو چلان پکڑا دیں گے, یہ 500 کا چلان ہے, بھرے جی یو آر فری. یعنی کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی ہمارا نظام نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی آپ کو ایک شخص کی جس کو ڈرائیونگ کے لیے انہوں نے اتھرائز کیا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کو لائسنس دے رہے ہیں, اس میں اتنے پوائنٹ اس میں ہیں, اور وہ سارا ان کے پاس سسٹم ہے, کیمرے لگے ہیں, جہاں وہ کوئی وائلیشن کرے گا تو اس کے مطابق اس کا ہوگا. تو اس طرح جو ہے نا ہمارا جو سسٹم ہے میرے مطابق تو ہے اس میں ساری جو ہے وہ جتنے بھی لاز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو ہے لوگوں کو اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے. جس میں نوجوان ہیں, وکلا زبان ہیں, وہ اس میں ٹی وی ٹاک شو پہ آ کے بیٹھیں, اور اس میں باقاعدہ ایک مینشن ہونا چاہیے کہ یہ فلاں دن یہ ہوگا, اور لوگ انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پہ, ٹی وی چینلز پہ, ریڈیوز پہ, جو بھی ہمارے نشریات کے جو سارے سسٹم ہیں وہ ان کو کم از کم یہ ہے کہ اس میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور پھر ہی جا کے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے. اب ایک بندہ جس کے خلاف چاہے وہ مدعی ہے, ملزم ہے, مدعی ہے, مدعا ہے, فیملی کیس میں وہ مدعی ہے, مدعا ہے, اب جو کچہری
میں عدالتوں میں آ گیا تو اس کی جو ہے اس کو انصاف لیتے لیتے اس کو کئی سال چاہیے، اور وہ جو ہمارا انصاف کا جو نظام ہے وہ اتنا اتنا لینتھی ہے اور اتنا اس کو پرولانگ کیا جاتا ہے کہ سوچ نہیں سکتے۔ اب میں آفٹر 4 ایئر آئی کیم بیک اینڈ جوائن ایز اے لائر، تو میں دیکھ کے حیران ہوں کہ 4 سال پہلے جن مقدمات کو میں چھوڑ کے گیا تھا وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ اب جو ایک سول جج کے پاس اگر فرض کرو اس کے پاس ڈیلی کاز لسٹ اگر 300 کی ہے تو اس میں سے وہ کتنے کیس سن سکتے ہیں اور کیا ایویڈنس اس نے لکھنی ہے، انٹیرم آرڈر لکھنے ہیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ اس کے مطابق جو ہے امپلیمنٹ ہو جائے۔ جو قانون ہے اس کے مطابق چل رہا ہے سسٹم، جو ہمارا زیر رائج قانون کے مطابق ہے وہ جس طرح آرٹ کیس ہوں، اسی طرح میں نے ڈرگس کی بات کی، اس طرح سول پروسیجر کی بات کی، تو یہ سو مینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے اور میری چند گزارشات تھیں ان تمام مختصر وقت میں، تو انشاءاللہ گئے بگئے میں جتنا میرا نالج ہے یا جو میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔